فکشن جو ہے دنیا بھر کا، جس کو ہم بڑا فکشن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فکر کو انسانی صورتحال میں ڈھالنے کی کوشش ہے یا انسانی صورتحال کو فکر بنانے کی کوشش ہے آپ کے خیال میں؟ صورتحال سے فکر کی طرف، ایسے ہی نا، یعنی صورتحال سے پہلے آپ انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں. بڑا فکشن ہمارے ہاں وہ ہے جو بندے کو دیکھتا ہے اور اس میں سے جو کچھ معاملہ ہے اس کو لے کے جاتا ہے کسی بڑے فکر کی طرف، اس میں سے نکال لیتا ہے اچھا اتنی بڑی یہ فکر. دیکھیں نا، جی لٹریچر تو لٹریچر ہے نا، جی ہم اس کو شاعری اور فلسفے کو، یعنی یہ ہم اگر یہ نہ سمجھیں، ادب جو ہے بنیادی طور پر انسان کو دیکھ کر اس کو کسی بڑے فکر میں ڈھال دینے کی بات ہے، یہ بڑا ادب ہے. لیکن شاعری میں جا کے آپ پیمانہ اس کا بدل رہے ہیں کہ پہلے فکر ہوگا تو پھر اس کو آپ جذبے میں ڈھالیں گے تو وہ بڑا ہوگا. یعنی پہلے سوچیں. نہیں دیکھیں، جو لازمہ ہے، جو پری ریکوزٹ ہے، وہ ہم نے رکھ لیا کہ جذبہ ضرور ہے اس کا، یعنی وہ کوئی فلسفیکل آنسر نہیں ہوگا کہ کائنات کس نے بنائی، وہ تو اللہ نے دیکھیں نا، بنائی. یہ تو شعر کا بنیادی جزو ہے نا. شاعری آپ پیشن جب تک نہیں بنے گا اس وقت لہٰذا تک. یہ تو نکل گیا ہے سوال ہی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے یہ جو پیشن بنایا ہے یہ ایموشنل رویے سے آیا ہے یا یہ ایک فکری رویے سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا ایک ذاتی خیال ہے، اس پہ مجھے آپ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ہاں تو میں اس اچھی پہ بات ضرور ہے. سوچوں گا ہاں کہ میرے خیال میں فکری تناظر جو ہے وہ بھی ایموشنل ایلیمنٹس جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ فکر بالکل ایک اور چیز ہے، وہ تعقل کی فارم میں چیزوں کو دیکھتی ہے، علت المعلول میں چیزوں کو چھانٹتی ہے، دیکھتی ہے، ریزننگ جسے کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ منتج جسے کہتے ہیں وہ جذبے پہ ہو. ایسے ہی ہے. اگر وہ جذبہ اگر پیمانہ یہ رکھیں، ہے اور غالب کی پہلے اگر پیمانہ یہ رکھیں جی کہ آپ کہیں فکر ہے، اس کو جذبے میں آپ ڈھال دیں تو فکر، تو پھر تو اقبال کو ان دونوں سے بڑا شاعر ہونا چاہیے. نہیں، اقبال کسی طرح کم نہیں ہے، نہیں کسی طرح کم تو نہیں ہے، لیکن ہم جب پہلے دو بڑے شاعر بھی، ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک میر کو بڑا کہتا ہے، غالب کو کہتا ہے، اقبال کو تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا ان دونوں کے معاملات جب چل رہے ہوتے ہیں. جی جی اگر پیمانہ یہ ہو جی جی کہ فکر جتنی بڑی تھی اور اس کو کس طرح آپ نے جذبے میں ڈھال لیا، تو اس معاملے میں تو پھر اقبال میں بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو نہیں ہوتی. میں تو کرتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بڑا شاعر تھا. بہرحال چلیں یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اب اس طرح کی بات جو ہے وہ ایموشنل سطح پہ نہیں سوچی جا سکتی. نہیں، میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس کو لیکن بنا تو ایموشن دیا ہے نا، جتنا وہ ایموشنلی متحرک کرتی ہے آپ کو اقبال کی شاعری دونوں طرح سے، اب وہ رزم کی بات ہے یا بزم کی بات ہے، اس میں بہت سارا اس میں ایک تحرک پیدا کر دیتی ہے. یعنی جذبے میں ڈھال دیا نا فکر کو، جس بڑی سطح پہ اور جس منظم سطح پہ اقبال نے ڈھالا ہے، ٹھیک ہے، نہ اتنا منظم میر کے یہاں ملتا ہے، نہ اتنا منظم غالب کے یہاں ملتا ہے. پھر تو اقبال کو بڑا شاعر ہونا چاہیے. چلیں اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہیں. اس یہ فرمائیے کہ جب ہم اپنی کتابوں کے آج کل نام رکھ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی، تو شعریات کا لفظ اس میں استعمال ہو رہا ہے آج کل. جی جی. تو آپ نے دیکھا ماہ نیم ماہ، غالب، شخصیت اور شعریات. جی. تو شعریات کا جو عمومی مطلب میرے ذہن میں تھا وہ پوئٹکس سے آتا ہے کہ جو کتاب ہے اپنا ارسطو کی، جی جی، پوئٹکس، بوتیکا جسے ہم کہتے ہیں. جی. اور کتاب وہ ہے اصول نقد. ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ناول کی شعریات ہیں یا غزل کی شعریات ہیں، یا یعنی کسی صنف کی، کسی فن کی جو اصول نقد ہیں، ٹھیک ہے، وہ شعریات ہیں. جی جی. غالب کی شعریات کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ہر شخص کے بھی اپنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہم شعریات کے لفظ کو، اور اس کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، اس کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، اس کے اپنے انتخاب ہوتے ہیں، کچھ انحرافات ہوتے ہیں، کچھ زمانی کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی شعریات رکھتا ہے، کچھ اپنے کہنے کے اصول رکھتا ہے. آپ کی شعریات میری شعریات سے مختلف ہوگی، کیونکہ ہم اس طرح کے سطح کے شاعر ہیں نہیں کہ ہم اپنے شعریات ہمارے لیے استعمال ہو. نہیں، شعریات کا لفظ جو ہے وہ تخلیق کرنے کے اصولوں پر ہے یا تخلیق کو پرکھنے کے اصولوں کو ہم شعریات کہتے ہیں؟
تخلیق مطلب یہ شعریات جو ہے یہ کس کا ٹول ہے، نقاد کا یا تخلیق کار کا؟ نقاد کا ہے، نقاد کا ہے، لیکن ہم نقاد ہی تو دیکھ رہا ہے اسے کہ اس کی شعریات کیا ہے. جی ہاں. اور جیسے ایک صنف کی شعریات ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس طرح غالب کی شعریات یعنی ان کو بالکل فلیٹ معنوں میں آپ نہ لیں. ہاں ٹھیک ہے. کہ ان کو دیکھنا یعنی غالب کو سمجھنے کے اصول اس سے مراد ہے. اس طرح کہہ لیں، بڑے پیمانے پہ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی غالب شخص کو، کے، کسی صنف کے، کسی غالب بطور شاعر، حتیٰ کسی عہد کی بھی شعریات ہو سکتی ہیں. جی. کہ اس عہد کی کیا شعریات تھیں، کیا اصول تھے جن کی روشنی میں یہ ادب کریٹ ہو رہا ہے. ہاں لیکن یہ سوال کے قابل ہے یہ بات کہ عہد کی شعریات کیسے ہوں گی. میں تو غالب تک بھی آ کے تو ذرا بھی متعمل ہوں. نہیں آپ ان کو بالکل ہاں ٹھیک ہے، سادہ معنوں میں نہ لیں، تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو گنجائش. اچھا اس کے بعد یہ فرمائیے، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارا اچھا لکھنے والا ناقد جو ہے وہ جب اپنا بڑا کام کرنے پہ آتا ہے، اچھا کام کرنے پہ آتا ہے، تو وہ واپس پلٹتا ہے کلاسیکی سرمایہ کی طرف. فاروقی صاحب اپنی بڑی کتاب میر پر لکھتے ہیں، صحیح ایسی. تو اسی طرح بڑے بڑے ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ بڑا لکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی کلاسیکی سرمایہ کی طرف جاتے ہیں. تو کیا اس سے ایک طرح سے جو معاصر لکھنے والا ہے یا اس عہد کا جو ادب ہے اس کی تھوڑی سی حق تلفی نہیں ہوتی کہ جب آپ اپنا اچھا لکھنے لگتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایک طرح سے چھوڑ کر پھر اسی پر لکھتے ہیں جس پر پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے؟ بہت ہی اہم سوال، بہت اچھا سوال، اور قابل گرفت جسے کہتے ہیں لانا. نہیں سوال ہے بس. ایک ناقد کو یا کسی بھی قاری کو جو چیزیں پڑھتا ہے وہ کلاسکس کی طرف ہو جاتا ہے. یہ ایک واقعی ایک مسئلہ ہے، ہماری تنقید کا بھی رہا، اور آج بھی ہماری تنقید اس سے نہیں باہر نکل رہی. اب ہم ناول پہ شروع کرتے ہیں، عریباز حسینی آ جاتے ہیں، حسن فاروقی آ جاتے ہیں، ہم وہاں سے سارے چیزوں پر انہوں نے کہہ دیا ابھی آگے نکلیں، ہم چھوڑیں. اچھا اسی طرح اگر ہم کوئی ناول کی بات کرتے ہیں، ہادی رسوا پہ بات کریں گے اور منشی صاحب پہ بات کریں گے، اس طرح افسانے پہ کریں گے تو منٹو پہ بات کریں گے، کرشن چندر بیدی قاسمی صاحب پہ غلام عباس پہ ختم کر دیتے ہیں، آگے نہیں آتے، یا اب آتے ہیں تھوڑا سا نیل مسعود تک. یہ لیکن آج کا جو فکشن ہے وہ واقعی اس میں مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، ہر ناقد کو جو نظر رکھتا ہے چیزوں پہ دیکھتا ہے، اسے اپنے بڑوں کے اوپر سوال جو اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے. ان کے سوالوں کی، ان کی روشنی میں وہ کوئی تنقید کی پیرامیٹر دریافت کرتا ہے یا سمجھتا ہے پورے ادب کی روایت کو، ٹریڈیشن. مثلا اقبال ایک ایسا سوال ہے جس پہ ضرور آپ کا جواب آنا چاہیے. میر ایک ایسا سوال ہے. اسی طرح ہمارے پاس منٹو یا لوگ جو ہیں ایسے سوال ہیں جو اس سے آپ نظر انداز کر کے شاید ہاں اگر میری چوائس ہی یہ ہے صرف کہ میں غالب پہ لکھتا ہوں، میر پہ لکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی میں تو 19ویں صدی سے کے آگے آیا ہی نہیں ہوں، تو پھر آگے تو سارا کام تو آگے شروع ہوا ہے نا. تو تنقید آئی، ناول آیا، تو سارے سفر نامہ اور پتہ کیسی کیسی اصناف یہاں آئی ہیں، نئے چیلنجز آئے ہیں تنقید کے حوالے سے بھی. تو میری بلکہ مجھے تو آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ نے اتنا کچھ معاصر لکھا ہے تو آپ پیچھے کیوں گئے؟ مجھے اگر یہ کیا سوال مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مثلا میں ظاہر ہے میں آپ کا قاری ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے موجودہ عہد کی غزل پر کبھی اس توجہ کے ساتھ لکھا ہو جیسے آپ نے غالب کی غزل پر لکھ دیا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری کتابی شکل میں کام نہیں میرا ابھی فکشن میں بھی اور اس طرح چیزوں پہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں ضرور، میری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ فکشن کو پڑھا جائے اور آج کے بالکل معاصر فکشن کو پڑھا جائے. اور آج کے تناظر میں ہم رائے دینے سے ڈرتے ہیں. ہاں جی اصل بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم رائے دینے سے ڈرتے ہیں. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. اچھا رائے دیں گے تو پھر پازیٹیو دے دیں گے کہ یار بہت اچھا شاعر ہے اور اس میں اتنی کمال ہے. اگر کوئی غلط ہو بھی گئی تو کوئی نہیں. جیسے نظم جدید کی کروٹیں میں سے بہت سے شاعر نکل گئے، اسلام مچھلی شاعری نکل گئے، آغا صاحب پر کوئی نہیں ہے. اگر کہیں کہا ہوا ہو کہ یہ شاعر بہت ہی گھٹیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ بڑا نکلا ہے سامنے، تو پھر ناقدانہ تو بڑا آتا ہے سوال. اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں حمید نسیم نے اپنی کتاب میں مجید امجد کو شامل نہیں کیا تھا.
ٹھیک ہے نہیں کیا، بعد میں اعتراضات ہوئے، پھر کر بھی دیا، جو بھی ہوا بعد والی کتاب میں سب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مجید امجد کے شامل نہ ہونے کے باوجود وہ کتاب اپنے حد کی بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک اس میں ایک مسنگ ہو گئی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا، لیکن باقی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یا جو ایک رویہ ہے اپنے عہد کے بڑے آدمیوں پر بات کرنے کا، ایک آدمی اس میں سے مس ہو گیا، یہ تو ایک چلو اور بات ہے، بالکل صحیح، لیکن آپ کر تو رہے ہیں نا.